رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ ندارم جز تم الجائے، ندانم جز تم آوائے، ندارم جز تم الجائے، ندانم جز تم آوائے۔ توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن،
شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطانی اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ پدر را نفرت آید پسر را وحشت افزاید پدر را نفرت آید پسر را وحشت افزاید تو گیری زیر دامانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ تو گیری زیر دامانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ گرفتارم رہائی دے مسیحا میں آئی دے گرفتارم رہائی دے مسیحا میں آئی دے شکستم رنگ سامانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ شکستم رنگ سامانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر شاہ بہر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا
پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ میں مل کے پڑھیے الصلاة والسلام جی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہم غریبوں کے غم گسار بے کسوں کے مددگار بے اذن پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد اور امانت دار شخص تھا. دن قرآن کریم کی تلاوت اور رات تمام طواف کرنے میں گزارتا. لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. ایک نیک شخص کی اس سے دوستی تھی. ایک مرتبہ اس نیک شخص نے کہیں سفر پر جانا تھا. اس نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دیے اور سفر پر چلا گیا. جب سفر سے واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس خراسانی کا تو انتقال ہو چکا ہے. وہ نیک شخص خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی. انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم. اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا. علماء نے فرمایا ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں زمزم کنویں میں ہوتی ہیں. لہٰذا تم آدھی رات کے بعد زمزم کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا اے فلاں بن فلاں میری دی ہوئی امانت کہاں ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا. اس نے ایسا ہی کیا. 3 دن تک مسلسل کرتا رہا مگر زمزم کنویں سے جواب نہ آیا. اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا. علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہمارا خیال ہے شاید وہ دوزخی ہو. اللہ اکبر. اب تمہیں یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا ہوگا کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں قید ہوتی ہیں
اور وہ جہنم کے منہ پر ہے۔ یہ نیک شخص یمن پہنچا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس خراسانی شخص کی آواز آتی ہے تو یہ نیک شخص افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے، تم تو عبادت گزار اور دنیا سے بیزار شخص تھے، عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں کیسے آ گئے؟ خراسانی جواب دیتا ہے، میری عبادت تم پر ظاہر تھی، مگر میرے ایک گناہ نے میری تمام عبادت کو ضائع کر کے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ایک معذور بہن سے لاپرواہی برتتے ہوئے قطع رحمی یعنی رشتہ توڑے رکھا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی، نہ ہی میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ پاک نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنتے ہوئے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر میرے لیے معافی کی درخواست کرو، مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا، میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا، میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کر وہاں سے نکال لو۔ چنانچہ اس نیک شخص نے اس مکان میں بتائی ہوئی جگہ کھود کر اپنی امانت نکال لی اور خراسانی کی بہن کی تلاش میں اس کے آبائی علاقے کی طرف نکل پڑا اور معلومات حاصل کر کے اس معذور بہن تک پہنچ گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کا کہا تو وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کی، بہن خوش ہو گئی۔ اب یہ شخص واپسی مکہ مکرمہ میں لوٹ آیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی یا نہیں، ایک روز زمزم کنویں میں آواز دی تو مرحوم خراسانی نے جواب دیا، الحمدللہ برہوت کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں نہ کروں بھول چوک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان ماہ رمضان، سنا اپنے بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اس خراسانی شخص کی اتنی عبادت کے باوجود اس کی ایک عمل پر پکڑ ہو گئی، اور وہ عبادت بھی جو مکہ مکرمہ میں کی، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور عبادت میں کیے گئے اعمال بھی کیسے کہ دن بھر تلاوت اور ساری رات کا طواف اسے اللہ پاک کی پکڑ سے بچا نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یاد رکھیے، اللہ پاک کی کس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے ہم نہیں جانتے، وہ کس عمل کے سبب بخش دے اور کس گناہ پر پکڑ فرما لے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ بیان کردہ حکایت سے پتہ چلا کہ ایک نیک بندے کی سالہ سال کی عبادت کے باوجود فقط قطع رحمی یعنی بہن کی دیکھ بھال سے لاپرواہی کے گناہ کی وجہ سے عذاب کے کنویں میں قید کر لیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رشتے کاٹنے کا گناہ آج ہمارے معاشرے میں ایک تکلیف دہ بیماری بن چکا ہے۔ اس سے چھٹکارے کی بظاہر کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی اپنے باپ سے ٹکرایا ہوا ہے تو کسی نے ماں سے لڑ کر اپنا گھر الگ بسایا ہوا ہے، کوئی اپنے بھائی سے بگاڑ کر اپنا گھر اجاڑ بیٹھا ہے تو کوئی اپنی سگی بہن سے بگاڑ کر بیٹھا ہے، کسی کی غیروں سے
تو اچھی بنی ہوئی ہے مگر خالہ ماموں سے ٹھنی ہوئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اے عاشقان رسول، خراسانی شخص والے واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے. یاد رکھیے، ہر رشتہ دار سے تعلق قائم رکھنا شرعاً واجب ہے، اور ان سے لاپرواہی اختیار کرنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، خود مالدار ہوں اور ان کے غریب ہونے کی صورت میں ان کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا، یہ بہتر نہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں کہ بہن فاقے برداشت کرے اور بھائی ہوٹلوں کے کھانوں کے مزے لے. بہن مال نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہ کر پائے اور بھائی اپنے بیٹیوں کی شادیوں پر ڈھیروں ڈھیر خرچ کرے. بہن پرانے کپڑے پہنے اور بھائی ہر روز نئے کپڑے پہنے. بہن اچھے کپڑے پہننے کے لیے ترسے اور بھائی دوسروں کو مہنگے مہنگے لباس تحفے میں دے. بہن کے پاس بیماری کا علاج کروانے کے پیسے نہ ہو اور بھائی اپنی سالگرہ اور بچوں کی سالگرہ میں پیسے کو پانی کی طرح بہا رہا ہو. بیوہ یا غریب بہن اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھروں کے برتن دھونے یا کسی آفس میں کام کرنے پر مجبور ہو کر گھر بیٹھ کر ٹیوشن پڑھائے یا سلائی کر کے اپنا گزارا کرے اور بھائی شادی کے سالگرہ منا رہا ہو. بہن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی بیماری سے رو رہی ہو اور بھائی اپنے دوستوں کی محفل میں قہقہے لگا رہا ہو. یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے بہن بھائی محتاج ہوں اور تمہیں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہو تو بھائیوں اور بہنوں کی وراثت کے مطابق کفالت کرنا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب رشتہ داری کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. ایک جگہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دوسرے بھائی سے تکلیف دور کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رزق میں کثرت اور عمر میں برکت کا باعث ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رشتے کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے جوڑ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس کے احکام آسان اور اس میں زندگی کا پورا نظام بنا ہوا ہے. اس میں عمل چھوٹا ہے مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث مبارکہ میں ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی. سبحان اللہ. بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلی جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی. ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عاشقان ماہ رمضان، اے عاشقان رسول، سنا اپنے بہنوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے سبب جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا. بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان
نے تو اپنی بہنوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اپنی 7 یا 9 بہنوں کی دیکھ بھال اور ان کی کنگھی چوٹی اور اچھی تربیت کی خاطر ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوش دلی سے 2 لڑکیوں کو پال دینا، خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا یتیمہ بچیاں ہوں، قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے، اور جسے اس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے اسے سب کچھ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جذبہ جس در سے ملا اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ یعنی میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ اوطاس میں جب دشمن کی شکست ہوئی تو قیدیوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا بھی گرفتار ہوئی۔ جب انہیں شناخت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو انہیں پہچان کر جوش محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں بٹھایا اور پھر کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر ارشاد فرمایا، تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو تم میرے پاس رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً بہن بھائی کا آپس میں تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ شریعت نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹے بڑوں کا ادب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کا جواب آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور میں خاموش رہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ واپسی پر میں نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کے جواب کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کی ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ یہ تھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم، اور بڑوں کا ادب کی بات معلوم ہونے کے باوجود بڑوں کا ادب کیا اور جواب نہ دیا کہ کہیں بڑوں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ چھوٹے اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں محفل میں بولنا بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں، مگر افسوس آج ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان محبت و ادب ویسا نہیں۔ آج ہمارے درمیان بڑوں اور چھوٹوں میں ایسی حیا کی مثالیں کم نظر آتی ہیں، نہ چھوٹوں میں بڑوں کا ادب، نہ بڑوں میں چھوٹوں کی شفقت۔ یاد رکھیے، دنیا کی ساری کامیابیاں اسلام کی تعلیمات میں پوشیدہ ہیں۔ اسلامی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلواتی ہے۔ آج عام طور پر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا مقصد مال کا حصول ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ فرماتی ہے کہ تم اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اللہ پاک تمہارا رزق بڑھا دے گا۔
سبحان اللہ، زیادہ دیر تک زندہ رہنے اور زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے ورزش اور مختلف غذاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے، مگر اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے خونی رشتوں سے اچھا سلوک کرو، تمہاری عمر میں برکت ڈال دی جائے گی۔ سبحان اللہ، آج مال کی خاطر بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے تعلق رکھو، تمہارے مال میں برکت ڈال دی جائے گی۔ سبحان اللہ، آج معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے اپنے قریبی رشتوں سے تعلق توڑ لیا جاتا ہے اور خود اکیلے رہ کر ڈپریشن اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والے اپنے رشتوں کو جوڑ کر اپنے رزق اور عمر میں برکت پانے کے ساتھ ساتھ ان ہلاکت کرنے والی بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر کے اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ کر خوب مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں، مگر بے سکونی اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی دنیا کے دنیاوی دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اپنے خونی رشتوں سے دور رہ کر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو عدم برداشت اور تنہائی کا احساس تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے بہت جلد جھگڑا کر لیتے ہیں۔ یہ جب تک اپنے خاندانی نظام کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے تب تک یہ بے سکونی اور طرح طرح کی نئی بیماریوں سے بچا ہوا تھا، مگر جب اس نے اس نظام سے منہ موڑ کر اپنی الگ سے زندگی بسر کرنا شروع کی، تب سے اسے طرح طرح کی بیماریوں نے جکڑ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ بولنا ہے مجھے بولنا ہے، اعلان اوپر سے میسج آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے سے آ کر رخصت ہوا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے پہ خوشی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جانے پر غم کرتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آج اس مقدس مہینے کا آخری جمعہ تھا، جو عنقریب یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یقیناً ایک سچے مومن کا دل ماہ رمضان کے رخصت پر پھٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ماہ رمضان کا غم نصیب فرمائے۔ آئیے اسی تعلق سے کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا،
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہوگا اب کم نمازوں کا جذبہ، ہوگا اب کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہوگا اب سونا سونا، سب سما ہوگا اب سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب
سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، مگر کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان۔ آئیے کچھ مناجات کے اشعار بھی سنتے ہیں۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی
رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رمضان کے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ ماہ رمضان کے صدقے خدایا سچی توبہ کی توفیق دے دے، ماہ رمضان کے صدقے خدایا سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا، سچی توبہ کی توفیق دے دے، واسطہ تجھ کو رمضان کا یا خدا، اے الہ العالمین۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے خوشیاں منائی، اب تو ماہ رمضان رخصتی پر ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے جو جو دعائیں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مولا اب تو یہ آخری رمضان بچا ہے، رمضان کی آخری جمعہ کی آخری ساعتیں بچی ہے۔ اے مولا اگر ان ساعتوں میں بھی ہماری دعائیں مستجاب نہ ہوئی، ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی، تو ہم جیسا محروم کون ہوگا، ہم جیسا بدبخت کون ہوگا۔ اے الہ العالمین، مولا تو نے جن جن کی عبادات کو قبول کیا، تو نے جن پر رحمت کی نظر فرمائی، تو نے جن کو مغفرت کی نوید سنا دی، جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، انہی خوش وقتوں کا صدقہ اب گناہگاروں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے مولا ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا سبحان يا ديان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اے مولا شرع جہنم سے آزادی کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے جہنم سے چھٹکارا دے دے. اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ جلانا. اے مولا تیرے عزت و جلال کی قسم ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم جہنم کے ہی حقدار ہیں, لیکن اے مولا تیرے بندے ہیں اے تیرے بندے ہیں مولا تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے مولا میں ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر میں مبتلا نہ کرنا. اے مولا دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو قبر کی تپش اور اس کی آگ کیسے گوارا کر سکیں گے. اے مولا قبر کی حشر کی جہنم کی تکلیفوں سے ہمیں امان عطا فرما دے. اے مولا ہمیں بخشش کی بھی عطا کر دے. اے مولا یہ جمعہ کی اب تو چند گھڑیوں کی یا اللہ ساعتیں رہ گئی ہے. اے مولا تجھے ان مقبولین کا صدقہ جن کو تو نے اپنی بارگاہ کا مقبول کیا ہمیں بھی اپنے مقبولوں میں شمار فرما لے. اپنے محبوب بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے. اپنے نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے. ہماری بدبختیاں دور کر دے ہماری نحوستیں دور کر دے. اے مولا ہماری جتنی بھی خرابیاں ہیں اسے دور کر دے. ہماری ساری بری خصلتیں نکل جائے ہم نیکوکار بن جائے. اے مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہم نیک بننا چاہتے ہیں. مولا ماہ رمضان کے صدقے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے. تیرا پسندیدہ بندہ بنا لے. تیرے مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرما لے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے. جو تکلیفوں میں دن گزار رہے انہیں تکالیف سے نجات دے دے. جو غم و علم میں ڈوبے ان کے غم غلط کر دے. جو آفات و بلیات کے شکار ہیں انہیں آفات و بلاؤں سے نکال دے. یا اللہ جو آسیب کے اثرات میں ہے انہیں آسیبی اثرات سے چھٹکارا دے دے. جو جادو ٹونے کے شکار ہے یا اللہ انہیں ان کے جادو ٹونے سے نجات دے دے. یا اللہ جو بندشوں کے شکار ان کی بندشیں ٹوٹ جائے. جو روزی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ان کے لیے روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. جو برسر روزگار ہے ان کی روزیوں میں عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ عطا فرما. اللہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے. یا اللہ جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے انہیں صحت مند کر کے گھر والوں کے ساتھ رمضان اور عید کی خوشیاں نصیب فرما. الہ العالمین جو بلا وجہ قید و بند میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما. الہ العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ان کے قرضے اتر جائے. جو بے گھر ہے ان کو گھر مل جائے. جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے رشتے مل جائیں. جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے. الہ العالمین جن کے والدین حیات ہے ان کو اپنے والدین کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق دے دے. جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا تیرے حبیب کے جلووں میں ان کے قدموں میں ان کی زبانی کلمہ پڑھ کر شہادت والی موت مدینے میں نصیب فرما. جنت البقیع ہمارا مدفن جنت الفردوس ہمیں میں تیرے حبیب علیہ السلام کے پڑوس پہ جگہ عطا فرما. الہ العالمین افطار کے وقت غروب آفتاب جو تیرے حبیب علیہ السلام نے امتیوں کے لیے جو دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں ساری امت مسلمہ کی حق میں قبول کر لے. اے مولا یہ رمضان اب رخصت ہوا. اے مولا یہ رمضان کا جمعہ بھی ہم سے رخصت ہوا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم سب کی خالی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے. ہم سب کی نیک جائز تمنائیں مقصد مراد آرزوں کو پورا فرما دے. ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہاں میں عزت و سرخرویوں کا تاج عطا فرما. ذلت اور رسوائیوں سے بچا. کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر کر دے. دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب و کامران فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے.